بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پل صراط پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ میرے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرتا ہوگا۔ میرے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں گنبد خضرا کے خوبصورت نظاروں کی ویڈیوز بنا کے لے کے آئی تھی، وہ آپ دیکھیں۔ اس دفعہ جب میں عمرے پہ گئی، میں آپ کو سورۃ مریم کی اردو ٹرانسلیشن سناتی ہوں۔ لاسٹ ویڈیو یہاں پر ختم ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ یہاں تک لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا۔ اب اس سے آگے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے وحی لے کر، تو کیونکہ وہی جو ہے نا، میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں کہ وہی کافی دیر بعد آئی، تو جس وجہ سے سب صحابہ وغیرہ سب پریشان تھے کہ وہی کیوں نہیں آ رہی۔ تو پھر جب وہی آئی، جبرائیل علیہ السلام مخاطب ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ آپ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے اللہ کے سوا؟ انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لیا جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں جواب دیتے ہیں، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہے تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہ میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ بے شک پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے بازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتے بان ہو۔ کوئی پشتے بان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خلفت حق پر اکسا رہے ہیں؟
اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لیے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے جز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائے اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالحہ کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ الحمدللہ یہاں پر سورت مریم کمپلیٹ ہو گئی۔ بہت غور سے قرآن کا ترجمہ سنیں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے کا آپ کو موقع ملے گا جب آپ اردو ترجمہ سنیں گے۔ جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں پہلے، وہ ہم نادانی میں، بے سمجھی میں کر چکے ہیں، ہم قرآن کا ترجمہ سننے کے بعد ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو سنوار لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اب نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ آئے گی سورت طٰہٰ، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔